بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم تمہاری تلوار اور کتاب تمہاری ڈھال۔ تینوں دوست اپنی کامیابی پہ بہت خوش تھے۔ اب دوپہر ہونے کو تھی۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ دھوپ سے سردی خاصی کم ہو چکی تھی۔ ابھی تینوں کی آنکھ لگنے ہی لگی تھی کہ گڑگڑاہٹ کی سی آواز سنائی دینے لگی۔ تینوں چونک کر اٹھے، دیکھا تو ایک بہت بڑا پتھر نیچے کی طرف لڑھک رہا تھا، جس کے ساتھ اور بھی کئی پتھر تھے جو سب نیچے کی طرف آ رہے تھے۔ وہ تینوں ایک طرف کھڑے ہو کر انہیں دیکھنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ پتھر ایک کھائی میں گر گئے۔ یہ دیکھ کر تینوں دوست پریشان تو ہوئے مگر خوف زدہ نہیں۔ انہوں نے کافی سارا پھل جمع کر لیا تھا۔ اگلے دن ان کا واپسی کا ارادہ تھا۔ جب پھر وہ دوپہر کو سستانے کے لیے لیٹے تو زمین پر ارتعاش بھی تھا اور کچھ زلزلہ سا لگ رہا تھا۔ پھر تینوں دوست اٹھ کر ادھر ادھر وجہ تلاش کرنے لگے، مگر یہ کیا، تینوں دوستوں کے ہوش اڑ گئے۔ ایک بہت بڑا گلیشیئر پہاڑ سے نیچے کی طرف سرک رہا تھا۔ بہت ممکن تھا کہ یہ گلیشیئر اس مختصر سی بستی کے اوپر گر کر اسے تباہ کر دیتا۔ بستی کے لوگ تو سردی کی وجہ سے پہاڑ کی چوٹیوں کی طرف جاتے ہی نہ تھے۔ اب بستی کے لوگوں کو خبردار کرنا بھی ایک ذمہ داری تھی۔ تب کوزی نے ایک تجویز پیش کی اور انہوں نے بہت سارے پتھر اکٹھے کر کے ایک بورے میں بند کیے اور بستی کے پاس ایک اونچی چٹان پہ کھڑے ہو کر زور زور سے لوگوں کی چھتوں پہ پھینکنا شروع کر دیے۔ لوگ گھبرا کر باہر نکلے تو دیکھا کہ ان کے صحن اور چھتوں پہ بہت سے پتھر گرے پڑے ہیں۔ اتنے میں وہ تینوں دوست غائب ہو چکے تھے۔ بستی کے لوگ سمجھے کہ گلیشیئر گرنے والا ہے۔ انہوں نے فوراً ہی اپنے گرمائی گھر خالی کیے اور نیچے وادیوں میں چلے گئے۔ اور پھر سب نے دیکھا کہ گلیشیئر بستی پہ آن گرا اور سب گھر تباہ ہو گئے، مگر کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ تینوں دوست اپنی کامیابی پہ خوش تھے۔ اب وہ ڈھیروں ڈھیر پھل لے کر رستے میں چھپتے چھپاتے اپنے جنگل میں پہنچ گئے تھے، مگر ایک چیز انہیں بہت پریشان کر رہی تھی کہ راستے میں نظر آنے والے تقریباً ہر بندر بہت کمزور اور مریل سا لگ رہا تھا۔ وہ سمجھے شاید بھوک سے ایسے ہو رہے ہیں، مگر قریب جا کر پتہ چلا کہ یہ سب تو خارش سے ایسے ہوئے پڑے ہیں۔ بہت سارے بندروں کا تو بہت برا حال تھا۔ اب ایک بار پھر تینوں پڑھے لکھے دوستوں نے دماغ لڑایا تو انہیں ایک بات سمجھ میں آئی، مگر اس پہ عمل کرنا بہت مشکل تھا۔ طے یہ پایا تھا کہ اوپر برفوں میں جو گرم پانی کا چشمہ بہہ رہا تھا، اگر اس میں ان سب کو نہلایا جائے تو مرض ٹھیک ہو سکتا ہے۔ جب یہ بات سب جانوروں کو بتائی گئی تو وہ بیچارے تو بیماری سے تنگ آئے پڑے تھے، فوراً تیار ہو گئے۔ اگلی رات ایک بار پھر بیمار جانوروں کا قافلہ پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف رواں دواں تھا۔ جب سارے بندر وہاں چشمے تک پہنچے تو بھوک اور بیماری سے نڈھال ہو چکے تھے۔ تینوں دوستوں نے سب کو ہمت دلائی کہ بس ایک بار اس چشمے میں نہاؤ، پھر آپ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ جانور ہمت کر کے اٹھے اور چشمے کے گرم پانی میں نہانے لگے۔ جیسے جیسے وہ نہاتے جاتے ان کو سکون ملنے لگا تھا۔ تب بھیما اور جونی نے انہیں بتایا کہ یہ سلفر والا پانی ہے جو آپ کے مرض کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ تب ننھا بندر بولا، بھیما بھائی، یہ سلفر کیا ہوتا ہے اور یہ یہاں پہ کہاں سے آ گیا؟ تب بھیما نے انہیں بتایا کہ یہ ایک ایسا عنصر ہے جو پہاڑوں کے اندر اللہ پاک نے چھپایا ہوتا ہے تاکہ لوگ پہلے علم حاصل کریں اور پھر اس کی نعمتوں کو ڈھونڈ کر انہیں استعمال کریں۔ 2 دفعہ نہانے سے ہی سارے بندر ٹھیک ہو گئے تھے۔ اب وہ واپسی کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ جب سارے بندر ٹھیک ہو کر واپس پہنچے تو جنگل کے جانوروں نے بھیما، کوزی اور جونی کو کندھوں پہ اٹھا کر ان کا استقبال کیا، جنہوں نے ان کی بھوک اور بیماری دونوں کا علاج ڈھونڈ لیا تھا۔ اگلے دن شیر نے جنگل کے سب جانوروں کو اکٹھا کیا، جس میں جنگل کے بادشاہ نے 3 پڑھے لکھے دوستوں کو خوبصورت پھولوں کے تاج پہنائے اور پھر سارے جانوروں کو مخاطب کر کے انہیں بتایا کہ ان 3 دوستوں کا جنگل کے مکینوں پہ کتنا بڑا احسان تھا۔ شیر نے مزید یہ بھی بتایا کہ کل تک شہر سے اور بھی قائدے منگوائے جا رہے ہیں۔
اب سب جانور پڑھنا سیکھیں گے۔ شیر نے انہیں یہ بھی بتایا کہ کچھ صدیاں پہلے انسان بھی جنگل میں ہی رہتا تھا، پھر اس نے علم سیکھ لیا تو وہ مہذب بن گیا اور اس نے ہمیں قید کر کے ڈگڈگی پہ نچانا شروع کر دیا، مگر اب ہم نہیں ناچیں گے، علم سیکھ کر عظیم جانور بنیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔